الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اہلاً و سہلاً مرحبا بکم. امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہیں. چلیں دعا کے ساتھ آغاز کرتے ہیں. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اے میرے رب میرا سینہ کھول دے اور میرا کام آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ وہ میری بات سمجھ سکے. O my Lord, expand for me my chest and ease for me my task and untie the knot from my tongue that they may understand my speech. سب سے پہلے اپنی نیتوں کو خالص کرتے ہیں اور نیت اخلاص کی دعا جو ہے وہ آج کون سا بچہ پڑھے گا. کون ویسے بھی اس والے سیشن کے اندر بچے اور بڑے دونوں ہیں تو جو بھی ہینڈ ریز کرے گا وہ پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک منٹ جسٹ ویٹ اے سیکنڈ. جی سسٹر بشرا آپ اپنے آپ کو انمیوٹ کر سکتی ہیں. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. سب سے پہلے تو رمضان کی پیش کی مبارکباد سب بہنوں کو اور آپ کو دینا چاہتی ہوں. خیر مبارک. آپ پڑھیں گی شانتی میرے جی ساتھ؟ جی. آپ خود سے پڑھیں گی یا میرے ساتھ پڑھیں گی؟ میں خود پڑھوں پہلے. جی جی پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم اجعل عملی کلہ صالحا واجعلہ لوجہک خالصا ولا تجعل لأحد فیہ شیئا. بارک اللہ فیک. دفعہ تھوڑا سا گلا خراب تھا. ہاں جی تھوڑا سا حرکات میں تھوڑا سا لمبا ہو گیا. میں دوبارہ پڑھتی ہوں تو جی. آپ اس کو سن لیں اور ساتھ ساتھ ریپیٹ بھی کر سکتے ہیں. اللہم اجعل عملی کلہ صالحا واجعل. اللہ اچھا آپ پیچھے پڑھیں گی. پڑھیے. جی. اللہم اجعل عملی کلہ صالحا واجعلہ لوجہک خالصا واجعلہ لوجہک خالصا ولا تجعل لأحد فیہ شیئا. ولا تجعل لأحد فیہ شیئا. بارک اللہ فیک. بس یہاں تھوڑا سا آپ کا جو ہے نا کا یہ لمبا ہو جاتا ہے اور یہاں ہم سٹاپ کر سکتے ہیں. خالصا صالحہ اس طرح پھر ہمارے لیے آسانی ہو جائے گی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اللہ بارک اللہ فیک. جزاک اللہ. حفصہ آپ اس کا ترجمہ پڑھیں گی؟ جی. Oh Allah, make my actions, my deed, all of them righteous, and make them only for seeking your face sincerely, purely, and do not make for anyone in it any share. بارک اللہ فیک حفصہ. اور حفصہ آپ تھوڑا سا آگے میں ہمیں بتائیں گی. یہ ساری چیز ہم ہمیشہ ریپیٹ کرتے رہیں تو یہ اب آپ کریں. پڑھتی جائیں. Why I am doing it. یہ ہم کیوں کر رہے ہیں؟ صرف اللہ کے لیے کر رہے ہیں جو بھی ہم کریں گے. From those جی جی پڑھتی جائیں. those player I seek, from whom I want my reward. جو بھی ہم سیکھ رہے ہیں وہ صرف اللہ کے لیے کریں گے اور اس کا ایوارڈ بھی صرف اللہ ہی ہمیں دیں گے. بارک اللہ فیک. ریمائنڈر ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ knows what is in our hearts, right? بارک اللہ فیک.
الحمدللہ ہم دعا فار نالج جو ہے وہ ہیں. میں چاہتی ہوں کہ جن بچوں کو زبانی یاد ہے وہ پڑھیں. عرفہ آپ پڑھنا چاہتی ہیں؟ اچھا میمون وہ جو ہے امامہ نے ہاتھ ریز کیا ہوا ہے. امامہ پلیز آپ پڑھیے گا. ساری نالج دعاز آپ پڑھ لیں ٹھیک ہے, اور سب لوگ امامہ کے پیچھے ریپیٹ کر سکتے ہیں. چلے امامہ پڑھیے گا. اللهم فقهني في الدين. Oh Allah, grant me the understanding of deen. ایکسکیوز می, میرال بھی سنائے گی. جی جی جلدی آپ بھی سنائیے. جلدی میرا. اللهم فقهني في الدين. آمین آمین بارک اللہ فیک میرال. امامہ نیکسٹ پڑھیے گا. اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. بارک اللہ فیک. جی محمد اور اروا آپ میں سے کون پڑھے گا؟ میں. محمد go ahead. أربعة قول. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. بارک اللہ فیک. So this was Muhammad, right? Yes. Okay, so Arwa, can you read the translation for us? Arwa, آپ translation پڑھ لیں. Oh Allah, I ask you for beneficial knowledge, pure provision, and acceptable deeds. Ameen. Alhamdulillah. So this is the new dua for knowledge that we are going to learn today, اور ہم انشاءاللہ اب آگے کے سیشنز میں ہمیشہ اس کو پڑھا کریں گے. تو اب I want کہ جتنے لوگ ہیں جن کے پیچھے شور نہیں ہے وہ اپنے آپ کو انمیوٹ کر سکتے ہیں اور ہم ساتھ پڑھیں گے. ٹھیک ہے, میں پڑھ لوں اور اس کے پیچھے آپ لوگ ریپیٹ کریں گے. ٹھیک ہے, جب میں ختم کروں تو پھر then you can start repeating. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اللہم اللهم انفعني بما علمتني. دوبارہ کرتے ہیں کیونکہ محمد نے صرف ریپیٹ کیا, میں چاہتی ہوں سب ریپیٹ کریں. اللہم انفعنی بما علمتنی. اللهم انفعني بما علمتني Let me do the talk. وعلمني The talking. علمني ما ينفعني وزدنی علما. Yes, we talk through it. See. جنوں کی طرف شور ہے یا پھر اگر آپ نے مائک کھولا ہوا ہے تو پلیز ڈونٹ اسپیک رائٹ, ادر دین پھر وہ سب دعا میں ڈسٹربنس ہوتی ہے. او اللہ benefit me through what you taught me and teach me what is beneficial for me and increase me in knowledge. اے اللہ مجھے فائدہ دے اس کے ساتھ جو تو نے مجھے سکھایا. آمین. اور مجھے سکھا دے جو میرے لیے فائدہ مند ہو اور میرے علم میں اضافہ کر. آمین. الحمدللہ آج سے ہم لوگ جو ہیں ایک نیا سیشن سٹارٹ کر رہے ہیں. تو پہلے سب سے پہلے آپ لوگ مجھے بتائیں, جن لوگوں کے پیچھے شور نہیں ہے وہ ہینڈ ریز کر سکتے ہیں کہ a best friend is one who. آپ کا بیسٹ فرینڈ کون ہوتا ہے؟ کون بتائے گا مجھے بیسٹ فرینڈ ہمارا کون ہوتا ہے؟ وہی بچے ہیں اور انہوں نے ہاتھ کے. اب میں سب کے ہینڈ جو ہیں وہ کر رہی ہوں ڈاؤن تاکہ پھر مجھے آپ نیو ہینڈز مجھے ریز نظر آئیں. ٹھیک ہے, ناؤ اب آپ نئے جو لوگ بولنا چاہتے ہیں. اوکے اوکے مناہل آپ بتانا چاہتی ہیں؟ Yes. بیسٹ فرینڈ از ون ہو. Alina. نہیں آپ نے کوالٹیز بتانی ہے. بہت سارے لوگوں کے آپ کا بیسٹ فرینڈ کون ہوگا؟ آپ کس کو بیسٹ فرینڈ کہیں گے؟ A Muslim, a good Muslim. اوکے, پر آپ اس طرح کوالٹیز بتانا, ایسا فرینڈ ہو جو کہ آپ کی ہیلپ کرے یا آپ کے ساتھ ہو یا آپ کے سیم چیزیں انجوائے کرتا, اس طرح کی چیزیں نا. Nay, a friend that is nice to others and is a believer to Allah and is not cruel. Very good, very good. اور کوئی بتائے گا؟ اوکے امامہ, you want to tell us something more کہ بیسٹ فرینڈ کون ہوتا ہے؟ The Quran. اوکے, پر ایک آپ نے یہ بات سنی ہے, ویری نائس امامہ, پر have you heard of this, a friend in need is a friend indeed?
آپ لوگوں نے سنی یہ بات؟ A friend in need is a friend indeed. I have. تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کا فرینڈ جب آپ کو بہت زیادہ کسی چیز کی ضرورت ہو وہ آپ کے سے the person who is there for you. ٹھیک ہے. So let's see کہ قرآن ہمارا ایسا فرینڈ ہے. کیوں؟ کیونکہ جس دن کوئی بھی کسی کے ساتھ نہیں ہوگا, ایون آپ کا بیسٹ فرینڈ آپ کا کوئی فائدہ نہیں کر سکے گا, اس دن قرآن آپ کے لیے اتنا کچھ کرے گا. لیٹس سی یہ حدیث جو ہے اس کے اندر قرآن کیا کہے گا. قرآن will say on the day of judgment, قرآن کہے گا قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالی سے اپنے پڑھنے والے کے بارے میں. وہ کیا کہے گا؟ یجیء القرآن یوم القیامہ فیقول یا ربی حلہ فیلبس تاج الکرامہ, کہ قرآن آئے گا قیامت کے دن اور وہ کہے گا یا ربی, اے میرے رب, میرے پڑھنے والے کو جو ہے وہ اس کو مزین کر دے, اس کو خوبصورت بنا. تو اللہ تعالیٰ اس کو کیا دیں گے؟ اللہ تعالیٰ اس کو ایک نوبیلٹی کا کراؤن دیں گے, تاج الکرامہ. اور ادھر میں نے آپ لوگوں کو ڈسکلیمر بھی بتایا تھا کہ یہ السٹریشن صرف اس لیے تاکہ آپ کو ایک آئیڈیا ملے, جو آخرت میں چیز ہوگی وہ تو ہم امیجن بھی نہیں کر سکیں گے. تو وہ آپ کا ایسا فرینڈ ہے کہ جو کہے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس بات کا بینیفٹ دے کہ یہ مجھے پڑھتا رہا ہے. ٹھیک ہے. پھر وہ کیا کہے گا؟ ثم یقول یا ربی زدہ, پھر وہ کہے گا کہ اللہ تعالیٰ اس میں اضافہ کرے, اس کو اور زیادہ دے. فَيُلْبَسُ حُلَّةَ الْكَرَامَةِ, پھر اللہ تعالیٰ ایک خوبصورت ڈریس دے دیں گے اس ریسائٹر کو, قرآن پڑھنے والے کو. اور یہ تو صرف ایک اگین ہمارے لیے آئیڈیا ہے, اللہ تعالیٰ تو اس سے بھی زیادہ دے سکتے ہیں. ثم یقول یا رب ارض عنہ فیرضى عنہ فیقال له, اب پھر کیا ہوگا؟ پھر وہ کہے گا کہ اللہ تعالیٰ اس سے be pleased with him, تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے اس سے راضی ہو جائیں گے. وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے گا کہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو جائیں اس بندے سے, تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائیں گے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہیں گے اقرا ورقا وتزاد بكل آیۃ حسنہ, تو پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے قرآن پڑھنے والے کو کہ پڑھتے جاؤ اور چڑھتے جاؤ, اور ہر ایک آیت جو پڑھتے جائے گا اس سے زیادہ اس کی گڈ ڈیڈز میں اور اس کے رینکس ان جنہ میں اضافہ ہوتا جائے گا. تو آپ کو پتہ ہے کہ قرآن کی تلاوت کرنا, قرآن کو یاد کرنا, یہ واحد ایسا عمل ہے جس کا ثواب آپ کو ادھر بھی ہو رہا ہوگا. اب ہم اس اچھے کام کرتے ہیں کہ ہماری گڈ بک آف ڈیڈز میں لکھے جائیں اور پھر ہمیں آخرت میں اس کا ریوارڈ ملے. پر جب سب لوگ جب بھی کوئی فوت ہو جاتا ہے تو وہ کوئی اور اچھے کام نہیں کر سکتا, وہ ختم ہو جاتا ہے, اس کا چیپٹر کلوز ہو جاتا ہے, اس کی بک بند ہو جاتی ہے. پر یہ ایک ایسا عمل ہے جو قرآن پڑھنے والا ہے, اس کو اس دن بھی اس کی رینکس ریز ہو رہے ہوں گے, اس کے جنت کے لیولز اپ ہو رہے ہوں گے, جسٹ بیکاز کہ وہ قرآن پڑھتا تھا اور اس کو قرآن یاد بھی تھا. تو جب بھی کبھی آپ آیت کو یاد کر رہا کریں تو آپ یہ سوچا کریں کہ میں نے ایک لیول اپ جانا ہے جنت میں. تو جنت کا ایک لیول اوپر جانے کے لیے تھوڑی محنت تو کرنی پڑتی ہے نا, یا ایسے بغیر محنت کے آپ چلے جائیں گے اوپر؟ بتائیں, بغیر محنت کے ہوگا ایسے؟ یہ تو پاسبل نہیں ہے نا. تو یو ہیو ٹو پٹ اٹ. ٹھیک ہے, چلے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو سیشن ہے اس کا کیا نام ہے. ٹھیک ہے, اپنے آپ کو پلیز سب لوگ میوٹ رکھیے اگر پیچھے ڈسٹربنس ہے, اور بات کرنے کے لیے آپ اپنے آپ کو جو ہے انمیوٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اور میں نے مائک کنٹرول آپ لوگوں کے پاس اس لیے چھوڑا ہوا ہے تاکہ جب کبھی آپ نے کوئی بات کرنی ہو تو آپ کر سکیں. ٹھیک ہے, اوکے. جو ہماری سیشنز ہوگی جو ہم رمضان میں کریں گے اس کا نام ہے الرحمن علم القرآن. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام ہے الرحمن, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن سکھایا ہے. تو ہم اس میں ڈفرینٹ ٹاپکس دیکھیں گے قرآن کے, اور پھر ہر ایک ویک ایک نئے ٹاپک پہ ہم بات کریں گے, اور کوئی ایک یا دو آیات ہم لیں گے اور ان کے اوپر ہی ہم لوگ تھوڑی سی ڈسکشن کریں گے. تو اٹ ول بی جسٹ ون آیت. تو ہمارا سیشن پلان کیا ہے؟ We recite the ayah, we reflect upon it and derive some points of action. ہم تلاوہ کریں گے, ہم اس سے اپنا تزکیہ کریں گے, ہم دیکھیں گے کہ ہم کیا چیز کر رہے ہیں, اس میں تو کیا بات بتائی ہوئی, ہم یہ سارا کچھ کرتے ہیں یا نہیں کرتے, یہی اسی پہ سوچیں گے, اور پھر ہم اپنے عمل کے پوائنٹس نکالیں گے. ٹھیک ہے, اور پھر آخر میں ایز یوزول ہمارا کہوٹ ہوگا. ٹھیک ہے, اور ہم لوگ جو ہیں اس آیت کو دوبارہ پڑھتے ہیں تاکہ ہم لوگوں کو پتہ چلے کہ ہم
حق تلاوتہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون۔ الذین، وہ جو آتیناہم، دی ہم نے جن کو، کتاب، یتلونہ حق تلاوتہ، وہ تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ تلاوت کرنے کا حق ہے۔ تو تلاوت کرنے کا حق کیا ہے؟ they recite the book as it should be recited۔ تو ایک معنی اس کا یہ ہے کہ قرآن ویسے پڑھنا جیسے کہ وہ نازل ہوا تھا، کہ تجوید کے ساتھ پڑھنا، پر ساتھ کیا ہے کہ جو قرآن کی آیات کہہ رہی ہیں ان پہ عمل بھی کرنا۔ یہ نہیں کرنا کہ قرآن کو آپ اچھے طریقے سے پڑھیں پر یہ نہیں کریں کہ جو اللہ تعالیٰ نے منع کیا وہ چیز آپ پھر بھی کرتے رہیں۔ آپ جو اللہ تعالیٰ نے لافل بنایا اس کو فالو کریں، اور جس سے منع کیا اس سے ہٹ جائیں۔ اور دوسرا یہ کہ خود سے کوئی اپنے سے کوئی میننگ نہیں نکالیں، جو قرآن کا میننگ جیسے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں ویسا ہی میننگ نکالا جائے، کوئی اور چیز نہیں کی جائے۔ اور ایک اور بات یہ حق تلاوتی کا مطلب یہ ہے کہ آپ جب قرآن میں ایسی آیتیں آئیں کہ اس کے اندر کوئی مرسی کی بات ہو رہی ہے تو آپ اللہ تعالیٰ سے، رحمت کی بات ہو رہی ہے تو اللہ تعالیٰ سے رحمت مانگیں، جنت کی بات ہو رہی ہے تو جنت مانگیں، اگر عذاب کی بات ہو رہی ہے، جہنم کی بات ہو رہی ہے تو اللہ تعالیٰ سے اس سے پناہ مانگیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ حق تلاوتی یہ ہوتا ہے کہ آپ قرآن کے ساتھ اچھے سے انٹریکٹ کریں، مطلب قرآن کو اچھے سے تجوید کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کے ترتیل کے ساتھ پڑھیں، پھر اس کے بعد سوچیں گے تب جب آپ کو اس کا معنی پتا ہوگا، رائٹ؟ اگر آپ اس کا میننگ ہی نہیں آتا تو آپ کسی ایسی بات پہ، اگر کوئی آپ کو فار انسٹنس کوئی ایگزامپل لیتے ہیں، کوئی ایک آپ میں سے کسی کو جرمن آتی ہے، یو نو ہاؤ ٹو، جی کیا کہنا ہے آپ نے فاطمہ؟ اوکے، آپ لوگوں میں سے کسی کو جرمن آتی ہے؟ اینی ون آف یو اسپیکس جرمن؟ آپ بول سکتے ہیں مائک پہ، جرمن آتی ہے آپ میں سے کسی کو؟ نہیں، تو اگر میں آپ کو جرمن میں کوئی بات بتاؤں اور پھر میں کہوں چل یہاں پہ اس کے اوپر بہت ڈیپ ریفلیکٹ کریں، تو آپ کر سکتی ہیں حفصہ؟ نہیں نا؟ نہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ کسی چیز کے اوپر سوچنا، غور و فکر کرنے کے لیے سب سے پہلا اسٹیپ کیا ہوتا ہے کہ اس لینگویج میں آپ کو بات سمجھ آتی ہو۔ if you don't know that thing, how will you ponder upon it, right؟ تو اسی لیے قرآن کو آپ نے پڑھنا ہے، پھر اس کا معنی بھی سمجھنا ہے۔ اگر آپ اس کا معنی نہیں آتے ہوگے، اس کی میننگ نہیں آتے ہوگے، تو پھر تو آپ ریفلیکٹ نہیں کر سکتے۔ پھر اس کے حساب سے دعا کرنا کہ اگر کوئی اچھی کوالٹی ہے تو اللہ تعالیٰ سے کہیں اللہ تعالیٰ مجھے ایسا ہی بنا دے، اور اگر کوئی بری کوالٹی ہے تو آپ کہیں اللہ تعالیٰ مجھے ایسا نہ کرنا، اور پھر اس کے اوپر جتنا آپ عمل کر سکتے ہیں عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ طریقہ کار ہوتا ہے حق تلاوت ہی دینے کا، کہ تلاوت کا حق ادا کرنا۔ چلیں جی، اب آپ ایک اور کوشچن ہے آپ لوگوں کے لیے، اور آپ یہ مائک پہ اپنا نام بتا کے پھر بتا سکتے ہیں کہ آپ سب سے زیادہ کس کو لو کرتے ہیں۔ کوئی بھی ریلیشن شپ ہو سکتا ہے، کوئی فرینڈز ہو سکتے ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے، آپ کس کو سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے ہیں؟ Mommy and Daddy. اوکے، ممی اینڈ ڈیڈی، اینڈ Allah, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, and Bob and Mama. اوکے، بارک اللہ فیک، ویری گڈ۔ اچھا، مناہل کے علاوہ کوئی کسی سے لو ہی نہیں کرتا؟ اوکے، مائی سسٹر جرمن، اللہ سبحانہ و تعالیٰ، یس۔ اچھا، اپنے ریلیشن شپس میں سے بتائیں کہ آپ اپنے ریلیشن شپ، ابھی میں صرف یہ پوچھ رہی ہوں کہ اپنے ریلیشن شپس میں سے کس سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں؟ سب سے زیادہ ہوم ڈو یو لو دا موسٹ؟ Family. یس، دیکھیے جو یہاں پیرنٹس ہیں ان سے ہم پوچھیں گے تو وہ کہیں گے ہمیں اپنے کڈ سب سے زیادہ اچھے لگتے ہیں، اور جو کڈز ہیں ان کو سب سے زیادہ کون اچھے لگتے ہیں؟ اپنے پیرنٹس، رائٹ؟ اس کے بعد پھر وہ کہتے ہیں ہاں ہمیں اپنے برادرز اینڈ سسٹرز بھی پسند ہے، اپنے فرینڈز بھی پسند ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا، امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جب ہم کسی کو بہت زیادہ لو کرتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ساری چیزیں ہم اس کو ہیپی کرنا چاہتے ہیں ہر وقت۔ وی وانٹ آور موم ٹو بی ہیپی، آور فادر ٹو بی ہیپی، ٹو بی پراؤڈ آف اس۔ اگر فرینڈز ہوں تو ہم چاہتے ہیں کہ وی لو دیم سو مچ، تو ہم ان کی کیئر کرتے ہیں۔ ایسا ہی ہے نا؟ جب آپ کسی کو لو کرتے ہیں تو ایسا تو نہیں ہوتا کہ آپ اس کو اینگری کرنا چاہیں یا اس کا موڈ خراب کرنا چاہیں، ایسا ہوتا ہے؟ نہیں۔ ٹھیک ہے، تو اب میں آپ سے ایک اور بات پوچھتی ہوں کہ یہ تو صرف لو تھا۔ اف آئی سے
whom do you love the most, اور اب اس کے اندر صرف humans نہیں ہیں, پھر کیا آنسر ہوگا؟ محمد صلی اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم and the محمد Quran. صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بھی he is the best of he is the messenger of Allah, and we love the most Allah subhanahu wa ta'ala because he is our creator. And why do we love him? Why do you love Allah? He's Why like do you Allah Ta'ala is the most generous and most merciful. Very Merciful Allah is our Lord. yes. Allah, because Allah Mia is the most beneficial, most merciful, most. We love Allah the most because he is our Lord. Yes, he is our Rabb. And mujhe bahut acha laga, one of you, I guess it was Umama, who said he's the most generous, he's the most merciful, because Allah subhanahu wa ta'ala al-Kareem hai, ar-Rahman hai, ar-Rahim hai. So because of his qualities, because he shows so much mercy to us, we love him, right? So Quran mein Allah subhanahu wa ta'ala farmate hain, Allah subhanahu wa ta'ala says in the Quran, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ. And yet among the people are those who take other than Allah as equals to him. یعنی کہ وہ شرک کرتے ہیں. کوئی ایسے لوگ ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کے برابر کچھ لوگوں کو ٹھہراتے ہیں. They love them as they should love Allah. وہ اللہ تعالیٰ, وہ ان لوگوں سے ایسے محبت کرتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ سے محبت کرنی چاہیے. But those who believe are stronger in the love of Allah. پر جو ایمان والے ہیں وہ صرف اللہ تعالیٰ کی محبت میں شدید ہیں. And if only they who had wronged would consider that when they see the punishment, they will be certain that all power belongs to Allah and Allah is severe in punishment. تو جو لوگ جنہوں نے ظلم کیا ہے, جن لوگوں نے کسی اور سے اللہ سے زیادہ محبت کی ہے, ویسی محبت کی ہے جیسے اللہ تعالیٰ سے کرنی چاہیے, تو پھر ان کو جب وہ عذاب دیکھیں گے تو پھر ان کو پتہ چل جائے گا کہ ساری اتھارٹی کس کے پاس ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس. اچھا, یہاں ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے جس کو آپ نے غور سے دیکھنا ہے کہ یہاں لکھا ہوا ہے والذین آمنوا. والذین آمنوا کون ہے؟ Those who believe, جو ایمان والے ہیں. تو ہم سب ایمان والے ہیں, ریز کریں their hands. کون کون ہے ایمان والے جو اللہ تعالیٰ پہ ایمان رکھتے ہیں؟ مسلمان. مسلمان. تو ساروں کے ہینڈ ریز ہونے چاہیے نا, ہم سب مسلمان ہیں, ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ وہ صرف اللہ تعالیٰ اشد حب للہ, وہ اللہ تعالیٰ سے اسٹرانگر, دے اسٹرانگر ان دا لو. مطلب آپ اپنے ماما سے بھی محبت کر سکتے ہیں, اپنے بابا سے بھی کر سکتے ہیں, اپنے سارے فرینڈ سے بھی محبت کر سکتے ہیں, اپنے سبلنگ سے, پر سب سے زیادہ لو کس کے لیے ہونا چاہیے؟ سب سے زیادہ اللہ. اینڈ ناؤ لیٹس سی کہ اس کا مطلب کیا ہے. کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو لو کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم we live by his commands, we respect him, we love him, we honor him. جیسے آپ لوگوں نے بتایا کہ he's the most generous, he's the most merciful. That is why you love him. And he's your Rabb. Rabb کا مطلب ہوتا ہے کہ he created us, he is our owner, he is our master, he is the king, he will be the one who will make the decision on the day of judgment. اور ہماری ساری لائف کے اندر جو ساری بلیسنگز ہیں, جو ہماری لائف اٹ سیلف ہے, وہ بھی تو ہمارے رب نے ہمیں دی ہے. تو کیوں نہ ہم اللہ تعالیٰ کو لو کریں. پر ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ جب کبھی ہم یہ کہتے ہیں کہ وی لو اللہ, تو پھر ہماری ساری لائف چوائسز اس لو سے ڈکٹیٹ ہونی چاہیے. ہمیں اپنی ول کو سبمٹ کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں چوائس دی ہے نا. دیکھیں فرشتوں کے پاس تو چوائس نہیں ہے, وہ تو ہر وقت تسبیح کرتے ہیں اور ہر وقت اوبے کرتے ہیں. پر اللہ تعالیٰ نے 2 کریشنز کو چوائس دی تھی. کون کون سی کریشنز کو چوائس دی اللہ تعالیٰ نے؟ جن اینڈ ہیومن. Yes, and jinn. تو اللہ تعالیٰ نے چوائس ہمیں دی ہے, اور اس کے بعد یہی تو ہمارا ٹیسٹ ہے کہ چوائس ہے اور اس کے بعد آپ کیسے بہیو کرتے ہو.
اب ہم نے سبمٹ کر لی اپنی ول, اللہ تعالیٰ پہ ہم فیتھ رکھتے ہیں اور پھر ہم اسٹرائیو کرتے ہیں کہ ہم ایکسلنس سے کام کریں, جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے وہ ہم کریں, اور جو چیز اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے اس کو چھوڑ دیں. کیونکہ when you love someone, یہ تو اللہ تعالیٰ کی بات ہو رہی ہے, پر اگر آپ کسی ہیومن سے بھی لو کرتے ہیں تو آپ کبھی بھی اس کو ڈسپلیز نہیں کرنا چاہتے, رائٹ؟ آپ یہ کر سکتے ہیں, آپ کہیں oh I love my mom but I never listen to her, یہ ٹھیک ہے؟ if I say I love my mom but I never listen to her, یا پھر ماما بابا یہ کہ we love our kids but we always punish them. It makes no Yep. sense. نہیں it doesn't make sense because آپ love کرتے ہیں پر sometimes آپ ان کو کسی چیز پہ پنش کر سکتے ہیں, but always ان کے ساتھ harsh ہوں یا ان کے ساتھ برے ہوں, تو ایسے نہیں ہو سکتا نا. کیونکہ if you really truly love someone, تو پھر تو آپ کو کیئر کرنی پڑے گی. تو امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ saying is one thing and showing in action is another thing. So as a Muslim, ایسے میں تو مسلمان ہوں, میں تو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو کرنا چاہیے, پر نماز مجھ سے پڑھی نہیں جاتی, روزہ مجھ سے رکھا نہیں جاتا, قرآن پڑھنا مجھے مشکل لگتا ہے, اور بس but you know اللہ تعالیٰ I really love you. تو am I being true to myself? I'm saying the truth? Tell me. آپ لوگ مجھے بتائیں یہ صحیح بات ہے کہ غلط بات ہے؟ یہ ٹھیک ہے؟ غلط بات. غلط بات ہے, کیونکہ آپ نے یہ بات سنی ہے ایکشن اسپیک لاؤڈر دین ورڈس, کہ اگر ہم لوگ یہ کہیں کہ ہاں آئی لو اللہ دا موسٹ, مجھے تو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ ہی پسند ہے, پر میں ایکشنز کچھ اور ہی کہہ رہے ہیں, مجھے تو سب سے اچھا یہ لگتا ہے کہ میں ساری وہ چیزیں کروں. ہیو یو ہرڈ آف دس تھنگ کہ سب لوگ کہتے ہیں میرا دل نہیں چاہ رہا, میرا دل نہیں چاہتا کہ میں نماز پڑھوں, میرا دل نہیں چاہتا کہ میں یہ کروں, اللہ تعالیٰ نے تو کہا ہے پر میرا دل نہیں چاہتا. تو اس کا مطلب ہے کہ میں تو وہ کر رہی ہوں جو میرا دل کرتا ہے, میں وہ تو نہیں کر رہی جو کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں. تو پھر میں کس چیز کو لو کر رہی ہوں؟ اپنے ڈیزائرز کو زیادہ امپورٹنس دے رہی ہوں یا اللہ تعالیٰ کو؟ بتائیں کس کو امپورٹنس دے رہی ہوں؟ آپ چیٹ میں بھی لکھ سکتے ہیں, کس کو؟ To your desire. Your desires. یس. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر ہمیں جیسے ہمارے دل میں سے یہ بات ہے نا, جیسے ماما کہیں چلو نماز پڑھو یا کوئی چیز کرو, ان کے ماما دل نہیں کر رہا, تو فوراً اپنے آپ کو چیک کریں کہ اس وقت کا مطلب یہ ہے کہ مجھے ماما اچھی بات بتا رہی ہیں اور میں یہ کہوں کہ میرا دل نہیں کر رہا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں تو اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مان رہی, میں تو ٹرو نہیں ہوں اس بات میں. تو ہمیں ایز مسلمس کیا کرنا ہے کہ اپنی ول کو سبمٹ کر کے پھر بہت زیادہ نیکیوں میں دوڑ لگانی ہے. اور دوڑ لگانے میں کبھی آپ چاہتے ہیں کہ آپ کوئی ریس میں پارٹیسپیٹ کریں اور آپ سب سے اینڈ پہ آئیں, سب سے لاسٹ پہ؟ You want that? مناہل آپ کو اچھا لگتا ہے ایسے؟ کسی بھی ریس میں جب آپ کسی ریس میں کسی کمپٹیشن میں پارٹیسپیٹ کرتے تو یو وانٹ ٹو بی دا ونر. آپ یہ کبھی بھی نہیں چاہتے کہ آپ کہیں میں تو لوزر بننا چاہتا ہوں, نہیں. تو اس لیے جب کبھی آپ ایمان کا دعویٰ کریں اور کہیں میں اللہ تعالیٰ سے محبت کرتی ہوں, تو پھر آپ کو گڈنس کے اندر ریس لگانی ہے اور ایکسلنس کے لیے اسٹرائیو کرنا ہے. اگر آپ کو لگے کہ لوگ جو ہیں, جیسے اکثر اوقات جو ہوتا ہے جب کبھی آپ کوئی قرآن کی کلاس لیتے ہیں یا کچھ کرتے ہیں تو آپ یہ سوچتے ہیں او ہو, آپ ہمیشہ سوچتے ہیں نو دس اتنے سارے لوگ ہیں, وہ تو ابھی 10 ایئرس کے 9 ایئرس کے, وہ لوگ تو یہ چیز نہیں کر رہے, میں کیا اپنے آپ کو برڈن کروں. آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ مجھے بہت زیادہ کرنا ہے کیونکہ آئی لو اللہ تعالیٰ, کیونکہ مائی ایکشن شوڈ اسپیک دیٹ آئی ریئلی لو ہم. ٹھیک ہے؟ تو یہ اپنے آپ سے, یہ آپ کے لیے نہیں ہے, صرف میرے لیے بھی ہے کہ میں یہ کہوں کہ ہاں آئی لو ہم بٹ آئی ڈونٹ ڈو اینی تھنگ, تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ان ریالٹی آئی ڈونٹ لو اللہ سبحانہ تعالیٰ. ٹھیک ہے؟ سو اب ایک بڑی امپورٹنٹ آیت ہے اور اس کا نام, اس کو آیت حب بھی کہتے ہیں. کون بچہ میرے لیے ریسائٹ کرے گا؟ لیٹس سی, کون ریسائٹ کرنا چاہتا ہے؟ ابھی تک جن بچوں کو دیکھ کیا, میں چاہتی ہوں ان کے علاوہ کچھ بچے ہوں. میں نے ریڈ کرنا ہے. Okay. Let me give a chance to the ones who have not spoken yet. Maya, please unmute yourself. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني
يحييكم الله ويغفر Allah. يهديكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. Barakallah feek. یہ دو با ہیں. Yuhbibkumullah. Right? Fatima, would you like to recite? Fatima to Zahra, please unmute yourself. Yes. Yes, recite. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. Barakallah feek. Manahil, you can read the translation, please. Okay. Say, O Muhammad, if you should love Allah, then follow me, so Allah will love you and forgive you your sins, and Allah is forgiving and merciful. Barakallah feek. So this ayah is called Ayat-e-Hub. Yeah, the ayah of love. So if in this beautiful ayah, ہم اس کے اوپر تھوڑا سا اس کا میننگ پہلے ہم نے جانا ہے اور اب ہم اس کے اوپر ورڈ بائی ورڈ اس کے اوپر تھوڑا سا پونڈر کریں گے. ٹھیک ہے, تو آپ سب لوگ اپنے آپ کو میوٹ کر لیں تاکہ ہم لوگ تھوڑی سی بات کر سکیں, اینڈ دین وی کین میں آپ لوگوں سے جب کوشچن کروں گی تو آپ لوگ انمیوٹ کر کے آنسر کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, چلیں. سسٹر نائلہ, اگر آپ کو کوئی مائک انمیوٹڈ نظر آئے تو پلیز اس کو میوٹ کر دیں تاکہ میں بول سکوں, تھوڑی سی ڈسٹربنس ہو رہی ہے. اوکے. من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. Say, O Muhammad sallallahu alayhi wasallam. قل کا مطلب ہے کہیں, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ کہیں إن كنتم تحبون الله, if you should love Allah, فَاتَّبِعُونِي, then follow me. So اگر تم یہ دعویٰ کرتے ہو, اگر آپ یہ کہتے ہو کہ I love Allah, یا آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں, تو پھر آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنا ہے. So Allah will love you and forgive your sins, and Allah is forgiving and merciful. تو اللہ تعالیٰ بھی آپ سے محبت کریں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کے گناہ بھی بخش دیں گے, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت بخشنے والے, بہت معاف کرنے والے اور بہت رحم کرنے والے ہیں. اب اس چیز کو ہم ون بائی ون دیکھتے ہیں کہ پہلا پارٹ کیا ہے, ان کنتم تحبون اللہ, if you love Allah. So ابھی جو ہم نے پہلے بات کی تھی, just saying کہ I love Allah, that's not enough. What is required? کیا ریکوائرڈ ہے؟ آپ بول سکتے ہیں, اب ہینڈ ریز کرنے کی ضرورت نہیں. کیا ریکوائرڈ ہے؟ You need to do proof. Yes, proof جو ہے وہ کیا ہوگا؟ Exactly, you're right. مناہل بولیں, یہ کیا ہے؟ Namaz, Quran, charity, proof. Yes, very good, very good. Excellent. بہت اچھا آپ کو بات سمجھ آئی ہے کہ when you love Allah subhanahu wa ta'ala, you have to provide the proof, and these are all actions. کہ آپ قرآن ریسائٹ کرتے ہیں, آپ نماز پڑھتے ہیں, آپ چیریٹی دیتے ہیں. ٹھیک ہے, ظاہر سی بات ہے قرآن پڑھنے کے لیے آپ کو اپنا ٹائم نکالنا ہے, اپنی ڈسٹریکشنز کو کم کرنا ہے. نماز پڑھنے کے لیے آپ کو پنکچویلٹی بھی چاہیے, رائٹ. اور آپ کو اپنے جو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اچھا میرے پاس انف نہیں ہے, مجھے یہ نئی چیز لینی چاہیے, مجھے یہ گیجٹ چاہیے, مجھے یہ کلوتھ چاہیے, مجھے ایکسیسریز چاہیے, تو ان کو اپنے پیسے جو ہیں وہ کم لگتے ہیں, وہ چیریٹی نہیں کرنا چاہتے. سو اف یو ریئلی لو اللہ, you would like to give this proof by doing these actions, and there are many more. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم really love کرتے ہیں تو ہمیں یہ بھی کرنا چاہیے. And then یہاں اس آیت میں کیا بتایا ہوا ہے؟ اس کے لیے مجھے ایک بچہ اور چاہیے. کون سا بچے ہیں؟ پلیز جو مدرس کے نیم سے آئے ہیں, اگر ان کے بچے ساتھ پارٹیسپیٹ کرنا چاہتے ہیں پلیز وہ بچوں کے نام ساتھ لکھ دیں تاکہ پھر میں نا ان بچوں کو بلا سکوں. چلے سسٹر سارم, آپ بولنا چاہتے ہیں؟ سارم
اچھا اوکے اوکے عثمان Yes. آپ پارٹیسپیٹ کرنا چاہتے ہیں؟ آپ پڑھیں اس کو. فاتبعونی 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 فاتبعونی. فاتبعونی. ویری گڈ. اب انگلش میں پڑھیں. Follow me, follow the messenger of Allah. یس. سو اب ہم اس میں یہ دیکھ رہے ہیں عثمان کہ ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو لو کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں, تو ہمیں کس کو فالو کرنا ہے؟ Messenger of Allah. یس. ناؤ وی آر گوئنگ ٹو ٹاک اباؤٹ دس کہ اطاعت کیا ہوتی ہے, اوبیڈینس کیا ہوتی ہے. ہم یہ کہتے ہیں وی مسٹ اوبے آور پیرنٹس. اوبے کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آپ کو کیا سمجھ آتی ہے عثمان؟ اوبے کرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ Obey, like we need to listen to them. Yes, we need to listen to them. When they say, like, my mother says something, I must listen to her. When my father says something, I must listen. And obeying Allah is what? کہ ہم قرآن میں جو commands ہوتے ہیں ان کو ہم obey کرتے ہیں, right? تو کوئی orders ہوتے ہیں نا جن کو ہم obey کرتے ہیں. Yes. تو جو بندہ obey کرتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ A Muslim. Yes, جو obey کرتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں obedient, right? اور Yes. جو ریجیکٹ کر لیتا ہے کہ میں نے تو obey نہیں کرنا, وہ کیا ہوتا ہے؟ Disobedient. یس. بارک اللہ فیک. سو یہاں جو ہے لفظ جو عربک میں ہوتا ہے طوعاً یا اطاعت, یہ جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے اوبے کرنا. تو اس کا مطلب ہے دیر سم کمانڈ جن کو اوبے کرنا. پر فتبعونی کا مطلب ہوتا ہے اتباع کرنا. اتباع کا مطلب ہوتا ہے ٹو فالو, اور فالو ایگزیکٹلی یہ ہوتا ہے. یہ کیا ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے یہ کیا ہے؟ Footprints. یس. تو اتباع ہوتا ہے ٹو فالو دا فٹ اسٹیپس. ٹھیک ہے, فٹ پرنٹس ہے. تو جیسے جیسے ایک ٹریل ہو اس پہ, تو ہم نے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت تو کرنی ہی کرنی ہے کیونکہ وہ تو اللہ تعالیٰ کے میسنجر ہیں, پر فالو بھی کرنا ہے. جیسے ہمیں کہتے ہیں نا اوکے ہمیں اس طرح سے سونا چاہیے, یہ سننا ہے, رائٹ, دس از دا پروفٹس وے صلی اللہ علیہ وسلم. ہمیں رائٹ ہینڈ سے کھانا چاہیے, ہمیں اس طرح سے بیٹھ کر کھانا چاہیے, ہمیں یہ چیز کھانی چاہیے, ہمیں ایسے کرنا چاہیے. تو اس کو ہم فالو کرنا کہتے ہیں. ہمیں ان کی کمانڈ جو انہوں نے ہمیں کمانڈ دی ہے وہ تو ہمیں فالو کرنی ہی کرنی ہے. اوبیئنگ تو مسٹ ہے, پر فالو کرنا جو ہے وہ پروف ہے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو لو کرتے ہیں, کیونکہ ہم ان کے ہی اللہ کے میسنجر کو فالو کر رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ایکچولی ہم کس کو لو کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو اور اللہ تعالیٰ کے میسنجر صلی اللہ علیہ وسلم کو. سو following him in every action because he is the best example. کوئی بھی کام جو اچھا ہم کرتے ہیں اس کو قبول ہونے کے لیے, اللہ تعالیٰ اس کو قبول کریں, اس کے لیے دو چیزیں بہت ضروری ہیں کہ ایک تو وہ کیا ہو, sincerely for Allah, with اخلاص, sincerely صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کریں, ہم کوئی شو آف نہیں ہو, کسی اور سے کوئی فائدہ نہیں چاہیے ہو. اور دوسری چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ کیا ہے؟ فالو دا سنہ آف دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم. اگر فار انسٹنس میں کہوں کہ اچھا میں تو نماز پڑھتی ہوں, بہت اچھی سی نماز پڑھتی ہوں, صرف اللہ تعالیٰ کی خاطر پڑھتی ہوں, پر میرا دل چاہتا ہے میں ایک ڈفرنٹ اسٹائل سے نماز پڑھتی ہوں, میں اس طریقے سے نماز نہیں پڑھتی جس طرح سے اللہ تعالیٰ کے میسنجر صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی, تو کیا وہ نماز قبول ہو جائے گی؟ میں ڈفرنٹ وے سے پڑھ لوں؟ نہیں. کیونکہ ہر چیز کی ایکسیپٹیبلٹی کے لیے, اب جیسے کوئی کہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں, جب میں سویڈن میں آئی تو آئی واز شاکڈ کہ وہ یہ کہتے تھے کہ گرمیوں میں روزے رکھنا بہت ٹف ہے, اور رمضان کیونکہ گرمیوں میں آتا ہے تو ہم دسمبر میں 30 روزے رکھ لیتے ہیں. تو کیا ان کے لیے وہ رمضان کے روزے ایکسیپٹ ہو جائیں گے؟ نو. بیکاز رمضان جب آتا ہے تبھی تو آپ روزے رکھتے ہیں رمضان کے. اگر آپ کوئی بیمار ہو جائے تو پھر آپ میک اپ کر سکتے ہیں, پر اگر آپ یہ کہ نہیں میں نے رمضان شفٹ کر لیا ہے, مطلب I will shift the Ramadan to December because the days are shorter and easier to fast, so I can't do that, right? So we follow it according to جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کے ساتھ اپنے میسنجر اس لیے بھیجے بیکاز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ویز میں ہمارے لیے بیسٹ ایگزامپل ہے. اب ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ حدیث کیا ہوتی ہے. حدیث پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سٹیٹمنٹس بھی ہو سکتی ہیں جو انہوں نے کہا
یا ان کے ایکشنز بھی ہو سکتے ہیں جو انہوں نے کیا, یا پھر اگر ان کے سامنے کسی نے کچھ کیا اور انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے اوکے, اس کو اوکے کہہ دیا, تو پھر یہ ساری چیزیں کیا ہو جائیں گی؟ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم. اگین اس کو کہتے ہیں اسٹیٹمنٹس, ایکشنز اینڈ اپروولس. کیا کیا چیزیں ہیں آپ بول سکتے ہیں؟ کیا کیا چیزیں ہیں؟ اسٹیٹمنٹس, اپروولس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوا اور انہوں نے کہا اٹس اوکے ٹو ڈو. جیسے اب ہم ایکشنز کی بات کریں تو ہمیں اسٹیٹمنٹس میں یہ پتہ چلتا ہے کہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات کہی کہ ایسے کرنی چاہیے اور انہوں نے بول کر کوئی کمانڈ کی, کچھ بتایا, تو وہ اسٹیٹمنٹ میں آ جائے گا. پر اگر انہوں نے کوئی ایکشن کیا, جیسے کہ یہ سننا ہے, یہ بھی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یوز ٹو سلیپ آن وچ سائڈ, وہ کس سائڈ پہ سوتے تھے, رائٹ سائڈ پہ یا لیفٹ سائڈ پہ, کون سی کروٹ پہ سوتے تھے؟ رائٹ. اور پھر وہ جو ہے اس سے پہلے جو دعا پڑھتے تھے تو پھر وہ کیا ہوگی؟ وہ ان کی اسٹیٹمنٹ ہوگی, رائٹ. تو ایک ان کا ایکشن ہے, ایک ان کی اسٹیٹمنٹ ہے, رائٹ. تو یہ ساری احادیث میں آتا ہے. تو یہ میں سے آپ کو بتا رہی تھی کیونکہ ایک بڑی خوبصورت حدیث جو ہے وہ پڑھنے لگے ہیں, اور میں چاہتی ہوں کہ جب یہ حدیث ہم پڑھیں تو ہم اس کو امیجن کرنے کی کوشش کریں کہ اگر یہ بندہ جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے وہ ہم ہوں تو پھر کیسا ہو, اور ہم دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے. ٹھیک ہے سسٹر, ایک بات کرنا چاہوں گی. جی جی, جو ابھی آپ نے حدیث کہا تھا نا, جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا یا کہا یا ان کے سامنے کسی نے کیا تو انہوں نے اس کو ایکنالج کیا کہ بھی یہ ٹھیک ہے, تو اس کے بارے میں ایک بات کہنا چاہتی ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی, جب ہم سبحان ربی العظیم 3 دفعہ کہنے کے بعد سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کہتے ہیں, اس کے بعد کسی صحابہ نے یہ کہا حمدن کثیرا یس و مبارکن فیہ, تو انہوں نے بعد میں پوچھا کہ بھی یہ الفاظ کس نے دہرائے تھے؟ خدا کی قسم یہ وہ الفاظ ہیں جن کو اٹھانے کے لیے کافی فرشتے دوڑے. سبحان اللہ. ہاں, تو میں یہ شیئر کرنا چاہتی تھی کہ ہم جب اکیلے میں نماز پڑھتے ہیں تو ہم اس پہ عمل کریں. بارک اللہ فیک. الحمدللہ, بہت اچھا ریمائنڈر ہے سسٹر بشرا. اور یہ ہمیشہ جب بھی کبھی میں یہ دعا پڑھتی ہوں تو مجھے یہ خیال آتا ہے کہ یہ فرشتوں کو متوجہ کرنے والے کلمات ہیں, کہ فرشتے جو ہیں وہ بھی ریس کریں. جیسے ہم نے یہ بات کی نا کہ ہم ریس کریں گڈنس میں, تو فرشتے جو ہیں وہ اوبیڈینس میں ریس کرے تھے کہ وہ کلمات کا اجر ہم جلدی سے لکھ لیں. تو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے 30 سے زیادہ فرشتے دیکھے کہ وہ دوڑ رہے تھے کہ ان کلمات کا ریوارڈ ہم لکھ لیں جلدی سے. ہمیں بہت بہت شکریہ, آپ نے ان کی تعداد کے متعلق بتایا. تعداد مجھے بالکل یاد نہیں تھی, میں نے کہیں لکھا ہوا تھا تو میں اکثر کہتی تھی میں پوچھوں گی کبھی. الحمدللہ نہیں, اس سے بہت اچھا ہوتا ہے کہ اس سے ہمیں تھوڑا سا نا وہ سب چیزوں کا ہم بھی ریوائز کرتے رہتے ہیں. تو الحمدللہ آپ نے ریمائنڈ کرایا, اس حدیث کی طرف توجہ دلوائی. بارک اللہ. جزاک اللہ. تو یہ والی جو اسٹیٹمنٹ تھی یہ کس کی تھی؟ یہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں تھی, یہ ایک صحابی کی تھی. پر انہوں نے اس کو پروف کیا, بلکہ اپروف کے ساتھ ساتھ یہ بتایا کہ کتنا بڑا ریوارڈ مل رہا ہے, تو یہ چیز بن گئی, رائٹ. تو یہ ایک بڑی اچھی ایگزامپل ہے. بارک اللہ فیک. اچھا, اب یہاں ہم آیت پہ آتے ہیں کہ اگر ہم جو ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کریں گے, ان کا اتباع کریں گے, تو پھر کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ, تو اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا. اللہ تعالیٰ will love you. تو اب یہ حدیث ہے, اس کو آپ نے غور سے سننا ہے. عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ اذا احب عبدا دعا جبریل. بے شک جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے. دعا جبریل, اللہ تعالیٰ پکارتا ہے جبریل علیہ السلام کو بلاتا ہے. فقالا, پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں, انی, بے شک, احب فلانا, میں محبت کرتا ہوں فلاں شخص سے. فاحبہ, پس تم محبت کرو اس سے. قال فیحبہ جبریل, پھر کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے, تو کیا ہوتا ہے کہ
جبریل علیہ السلام جو ہیں اس سے محبت کرنے لگتے ہیں اس شخص سے. ثم ينادي في السماء فيقول إن الله يحب فلانا فأحبه ويحبه أهل السماء. تو پھر جبریل علیہ السلام جو ہے آسمانوں میں اعلان کراتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ فلاں شخص سے محبت کرتا ہے, اس سے محبت کرتا ہوں اور تم اس سے محبت کرو. اور سارے آسمان والے کیا کرتے ہیں, اس شخص سے محبت کرنے لگتے ہیں. قال ثم يوضع له القبول في الارض. پھر اس طرح کیا ہوتا ہے کہ زمین میں بھی اس کے لیے قبولیت ہو جاتی ہے اور زمین والے بھی اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں. اب اس کو ہم انگلش میں لیتے ہیں اور انگلش میں کون ہمارے لیے ریڈ کرے گا؟ لیٹس سی وہی دو بچے ہیں, نہیں مصعب ابن بن فرج. یس مصعب آپ ریڈ کریں گے اس کو؟ جی پڑھیں. Abu Hurairah radhiyallahu anhu report, the Messenger of Allah, sallallahu alaihi wasallam, peace and blessing be upon him, said, when Allah loves a servant and he calls Jibreel and he says, verily I love this person, I love this person, so you should love him, so you should love him. بارک اللہ فیک. الحمدللہ. اب اگلا جو ہے وہ صوبیہ شکیل آپ کے ساتھ کون ہے؟ پلیز کائنڈلی چیٹ میں بھی کوئی ایسے ایکشنز نہ کریں, کیونکہ دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ البصیر ہیں, اللہ تعالیٰ دیکھ بھی رہے ہیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ السمیع ہے, اللہ تعالیٰ سن بھی رہے ہیں. ابھی ہم بات کر رہے ہیں نا کہ ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ہم محبت کریں اور اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کریں, تو پھر ہمیں ایسے ایکشنز نہیں کرنے چاہیے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوں. ٹھیک ہے, تو پلیز کانشیس ہو جائیں, چیٹ میں بھی کوئی ایسی بات نہ لکھیں. ٹھیک ہے, کیونکہ اگر آپ کسی لوگوں کو ہرٹ کریں گے تو اللہ تعالیٰ کو بالکل یہ بات پسند نہیں ہے. ٹھیک ہے, اوکے, آئی ہوپ آپ اس کیئرفل ہوں گے. صوبی شکیل آپ کے ساتھ کون ہے؟ آپ کی بیٹی, آپ وہ پڑھنا چاہتی ہیں؟ سوری وہ انگلش میں نہیں پڑھ سکے گی, وہ ڈچ میں پڑھے گی. اوکے چلے سر, کوئی مسئلہ نہیں. اینی ون جو کہ پڑھنا چاہتے ہیں, میں چاہ رہی ہوں کچھ نئے بچے بھی پارٹیسپیٹ کریں. اوکے, حفصہ would you like to read? آپ پڑھ لیں. ٹھیک ہے جی حفصہ پڑھیں. پڑھ لیں. جی when Allah loves a servant. Bismillah. When Allah loves a servant, he calls Jibril and he says, verily I love this person, so you should love him. Then Jibril loves him and makes announcement in the heavens, saying, Allah loves this person and you should love him. Thus the dwellers of the heavens love him and he is honored on the earth. سبحان اللہ. تو اس حدیث کے بعد ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے محبت کرتے ہیں تو پھر آسمان کے سارے فرشتے اور زمین کے لوگ جو ہیں وہ بھی ہم سے محبت کرنے لگتے ہیں. یہ بہت زیادہ آنر کی بات ہے, رائٹ. اور پھر دوسرا گفٹ کیا ملتا ہے, وہ ہے وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہیں وہ ہمارے گناہوں کو ڈھانپ لیں گے. ریویل کرنا ہوتا ہے کسی چیز کو سب کے سامنے دکھا دینا, اور کنسیل کرنا کیا ہوتا ہے, جو اپوزٹ ہوتا ہے, کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو چھپا دیں گے, کیونکہ اگر گناہ ہمارے چھپ جائیں گے تو پھر ہم لوگوں کو جنت مل جائے گی. اور بہت امپورٹنٹ حدیث ہے کہ ڈے آف ججمنٹ پہ آپ کو پتہ ہے ڈس بلیور کو جب اپنی بک آف ڈیڈز دکھائی جائے گی تو وہ کہے گا یہ تو میں نے نہیں کیا تھا, یہ تو ساری چیزیں غلط لکھی ہوئی ہیں. کین یو بلیو دیٹ؟ کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کہے گا کہ فرشتوں نے غلط نوٹ کیا ہے, میں نے تو یہ کام نہیں کیے.
تو پھر اللہ اور وہ کہے گا کہ میں کسی کو بھی اپنے اوپر گواہ نہیں مانوں گا، یہ ساری چیزیں غلط ہیں. تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو کہیں گے کہ آج کے لیے تم اپنے اوپر خود ہی گواہ ہو. اور پھر کین یو بلیو اٹ، کیا ہوگا؟ اس کے اپنے ہاتھ اور اس کے اپنے پیر گواہی دیں گے اور اس کی زبان خاموش ہوگی. اس کا تھائے بھی بولے گا، اس کے پیر بھی بولیں گے، اس کے ہاتھ بھی بولیں گے کہ یہ کام کرتا تھا سارے. اور پھر وہ اس کی اپنی باڈی اس کے خلاف گواہی دے گی. پر بلیور کے ساتھ کیا ہوگا؟ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے کہیں گے کیا تم نے یہ سارا کچھ کیا، تو وہ کہے گا، وہ ایکسیپٹ کرے گا کہ یا اللہ میں نے یہ سارا کچھ کیا. تو اللہ تعالیٰ اس کی ساری چیزیں جو ہیں وہ غفر کرے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ غفور ہے، اللہ تعالیٰ ساری چیزوں کو کنسیل کر دے گا، اس کے سارے سنس جو ہیں چھپا دے گا. ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ. انہوں نے کہا کہ جب مومن کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا تو وہ ایکسیپٹ کر لے گا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہیں گے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے اس کی سارے گناہوں کو چھپا دیں گے، تو کوئی بھی اس کے گناہ نہیں دیکھ سکے گا. تو اس دن بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے گناہ کور کر دیں گے، کیونکہ آیت کے اندر آتا ہے واللہ غفور الرحیم. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ غفور جو ہے یہ ایکسٹریم کے لیے آتا ہے، موسٹ forgiving and most merciful. سو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے درگزر فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری بھی فالٹ ساری کنسیل کر دے، کیونکہ ہم سے کچھ نہ کچھ مسٹیکس ہوتی رہتی ہیں نا. تو یہ بہت ہی خوبصورت آیت تھی جو ہم نے آج کی الحمدللہ. اور ایک دفعہ دوبارہ اس آیت کو پڑھ لیتے ہیں and then we will make the دعا، اور پھر اس کے بعد ہم لوگ انشاءاللہ کہوٹ کریں گے. ٹھیک؟ سو جو آج آیت جس کے اوپر ہم نے ریفلیکٹ کیا تھا وہ کون سی آیت تھی؟ جی، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. کہو اگر تم محبت کرتے ہو اللہ تعالیٰ سے، فَاتَّبِعُونِي تو پیروی کرو میری، فالو کرو مجھے، یحببکم اللہ اللہ تعالیٰ بھی تم سے محبت کرے گا. اور ہم نے دیکھا نا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی سے محبت کرتا ہے تو سارے آسمان اور زمین کی مخلوق اس سے محبت کرتی ہے اور اس کو آنر دیا جاتا ہے. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ اور اللہ تعالیٰ ہماری گناہوں کو، ہماری لرزشوں کو، ہماری ساری فالٹس کو کنسیل کر دے گا. دنیا میں بھی لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کرے گا اور آخرت میں بھی، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، بہت رحم فرمانے والا ہے. تو الحمدللہ ہم نے اتنی ساری چیزیں سیکھی ایک ہی آیت سے. تو اسی طرح ہم لوگ کیا کریں گے کہ ہر ویک ہم ایک آیت فوکس کریں گے اور پھر ہم اس کے اندر پوائنٹس آف ایکشن بنائیں گے کہ اب ہم نے کیا کرنا ہے، کہ کون سے ایسے کام ہیں. اب میں آپ سے جلدی کوسچنز کرتی ہوں چھوٹے سے، کہ ہم نے اس پہ ایکشن بھی کرنا تھا نا. سو کیا ہمیں کرنا چاہیے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کریں؟ کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ کون بتائے گا؟ اللہ تعالیٰ کی کہی ہوئی باتوں کو عمل کرنا ہے. ویری گڈ. اور اس کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اپنے لیے پرسنل پلان بنا سکتے ہیں. رمضان بھی آ رہا ہے تو اس میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے روزہ رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہم سے بہت خوش ہوتے ہیں. ہم جب قرآن پڑھتے ہیں تب بھی ہمیں بہت زیادہ ریوارڈ ملتا ہے. ہم نماز بھی بہتر کر سکتے ہیں. تو ان ساری چیزوں سے ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتے جائیں گے. جس طرح وہ شروع والی سلائیڈ تھی کہ ہم کیا کریں گے. جی امامہ شور آپ کہہ سکتی ہیں، بالکل کہیں. اور جب آپ رمضان میں کوئی صدقہ دیتے ہیں آپ کو ڈبل ثواب ملتا ہے. آپ کو اور یس بہت زیادہ ثواب ملتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے ایک بڑی امپورٹنٹ بات یہ کہ آپ جب بھی چیریٹی دیں تو صرف جب آپ اللہ تعالیٰ کی خاطر دیتے ہیں نا، اور یہ سوچتے ہیں کہ مجھے ریوارڈ صرف اللہ تعالیٰ سے چاہیے، تو پھر آپ کو ویسے بھی بہت زیادہ اجر ملتا ہے. الحمدللہ، جزاک اللہ فار دا ریمائنڈر. اور یہ ہے کہ ہم نے ایکشن، اب اس ساری آیت سے ہم نے یہ سیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کے لیے دعا بھی کرنی ہے، بٹ ایکشن اسپیک لاؤڈر دین ورڈز. ایسے نہیں کہنا کہ آئی لو اللہ پر میرے کام جو ہیں وہ ایسے نہیں ہو کہ آئی ریئلی لو اللہ، میں اللہ تعالیٰ کی کوئی بات ہی نہیں مانتی. جیسے بھی حفصہ نے بتایا نا کہ اللہ تعالیٰ کی بات بھی ماننی ہے. جب ہم اللہ تعالیٰ کی بات مانیں گے، اللہ تعالیٰ کے سارے کمانڈز مانیں گے، اور جب کوئی اچھے کام کریں گے تو اس میں کس کو فالو کریں گے؟ کس کو فالو کرنا ہے ہم نے؟ پروفٹ.
यस प्रॉफिट Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. हमने खुद से डिसाइड नहीं कर लेना ये चीज बहुत अच्छी है, ये मैं ये वाला काम करूंगी, नहीं, हमने वो फॉलो करना है जो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है. तो अब हम लोग ये दुआ याद करेंगे, और इसके लिए आप लोगों ने पहले तरीक़ेकार ये होगा कि हम इस दुआ को 3 टाइम्स, आप लोग सारे लोग जिनके पीछे शोर नहीं है वो मेरे पीछे रिपीट करेंगे, ठीक है, और इसके फौरन बाद हम लोग कहूट करेंगे, ठीक है. चलें अब फोकस करके हम ये दुआ याद करते हैं ताकि हमें क्लास में ही हो जाए, ठीक है, क्योंकि आप लोगों ने वीकली मुझे दुआज भेजनी होंगी जो आप लोग करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट टाइम से कोई एक बच्चा आपको कराएगा, ठीक. चले अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद. अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका हुब्बका व हुब्ब मन युहिब्बुक. اللهم إني अच्छा एक मिनट इस तरह करते हैं, 3 किड्स ले, एक मिनट आप लोग स्टॉप कर जाएं, एक मिनट स्टॉप कर जाएं. मनाहिल, उमामा और मोहम्मद एंड अरवा, अनम्यूट करें, बाकी सब लोग म्यूट कर लें अपने आप को, ठीक है. ओके. अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका हुब्बक. Allahumma inni as'aluka hubbaka. जब हम स्टॉप करेंगे अस्अलु, आप वैसे दोनों Allahumma inni as'aluka hubbaka व हुब्ब मन युहिब्बुक. wa hubba man युहिब्बुक. yuhibbuk والعمل الذي ये मेरा नहीं يبلغني जो आप किचन में बैठ के खा लो, यहाँ नहीं खाते. حبك. ये मेरा था नहीं. दूसरा गो किचन. बारकल्लाह फीक. अल्हम्दुलिल्लाह. आप अपने आप को सब लोग म्यूट कर लें जी. मरियम, वसीम, अरफा एंड फातिमा, प्लीज अनम्यूट योरसेल्व्स. फातिमा. ओके. सारिम. ओके अल्हम्दुलिल्लाह. चलें जो लोग अब पढ़ना चाह रहे हैं हम एक और दफा पढ़ेंगे. अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका हुब्बक. अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका हुब्बक व हुब्ब मन युहिब्बुक. Hubba man yuhibbuk. हुब्ब मन युहिब्बुक الذي वल अमल लज़ी युबल्लिगुनी युबल्लिगुनी हुब्बक. हुब्बक. बारकल्लाह फीक जी. चलें अल्हम्दुलिल्लाह. इसका तर्जुमा देख लेते हैं. अल्लाहुम्मा, ओ अल्लाह, इन्नी, indeed I, अस्अलुका, I ask you, हुब्बका, for your love, व हुब्ब मन युहिब्बुक, and the love of those who love you, वल अमल الذي, and those deeds, युबल्लिगुनी, which make me reach, हुब्बक, your love. O Allah, indeed I ask you for your love and the love of those who love you and the deeds that will bring me your love. सही. तो हम लोग ये इतनी खूबसूरत दुआ है कि जिसके अंदर हम अल्लाह ताला की मोहब्बत और उन लोगों की मोहब्बत जो कि अल्लाह ताला से मोहब्बत करते हैं और उन अमाल की मोहब्बत जो कि हमें अल्लाह ताला की मोहब्बत के करीब कर दें, वो मांग रहे हैं, ठीक है. अल्हम्दुलिल्लाह. तो इसकी रिकॉर्डिंग भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी ताकि आप लोग इसको याद कर लें. दुआ एंड करते हैं और उसके बाद हम लोग कहूत खेलेंगे. अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका लज़्ज़तन नज़री इला वजहिक वश्शौक़ इला लिक़ाइक. O Allah, I ask you the delight of gazing at your face and the eagerness of meeting you. ए अल्लाह, मैं सवाल करती हूँ लज्जत तेरे चेहरे की तरफ देखने की और तेरी मुलाकात के शौक की. आमीन. चलें जी. रेडी फॉर कहूट एवरीबॉडी? चलें जी.
होट आप लोगों का आज इजी होगा क्योंकि आयत आप लोगों की इजी थी, बट आई होप कि आप लोगों ने आज कुछ टेक अवे पॉइंट सीखे हैं, एंड आई रियली वांट कि देयर इज नो वे फॉर मी टू नो अनलेस यू शेयर समथिंग, राइट? सुभान अल्लाह। अगर आप लोग शेयर करते हैं मेरे साथ उसमें ग्रुप में कि आप लोगों ने क्या सीखा, तो फिर ही मुझे पता चलता है कि आप लोगों को कुछ समझ आया या नहीं, ठीक है? तो आई वुड रियली अप्रिशिएट कि आप लोग अपने कोई टेक अवे पॉइंट्स जो हैं वो जरूर शेयर करें, ठीक? चलें जी, आई होप यू कैन सी द Kahoot स्क्रीन नाउ। अल्हम्दुलिल्लाह। नाइला प्लीज अगर आप इस पिन के साथ मेरी हेल्प कर दें। मैं इस लिंक को भी आप लोगों की चैट में डाल देती हूँ। आप लोगों को इसके अंदर भी चैट में नजर आएगा, अगर आप डायरेक्टली क्लिक करेंगे लिंक को तो आप पहुंच सकते हैं इसके अंदर, ठीक है? चले, यू कैन ज्वाइन नाउ। अल्हम्दुलिल्लाह। आप में से कोई जो है कोई दुआ कोई चीज शेयर करना चाह रहा है तो वो while people are joining they can share। जी उमामा, आप क्या शेयर करना चाहती हैं? दुआ। जी श्योर, शेयर करें। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका हुब्बका व हुब्बा मन युहिब्बुका वल अमल अल्लज़ी युबल्लिगुनी हुब्बक। अहसनती, वेरी गुड, बारकल्लाह फीक। चलें जी, हमें तो वो वॉलंटियर मिल गया। मैंने आप लोगों को कहा था ना कि नेक्स्ट टाइम से एक बच्चा जो है वो सारे दुआओं का इंचार्ज बनेगा, तो उमामा जो है नेक्स्ट सेशन में दुआस की इंचार्ज होंगी। जो नई दुआ हम सीखेंगे, क्योंकि उमामा को ऑलरेडी ये दुआ आती है, वो दुआ आपको उमामा सिखाएगी, ठीक है? इंशाल्लाह। बारकल्लाह फीक उमामा। और कोई बच्चा कुछ शेयर करना चाहता है तो बिफोर वी कैन take another child इंशाल्लाह। जी मुसब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? ओके, चलें, ओके, लेट्स स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बी ज़िदनी इल्मा। चैलेंज ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चन है। मेकिंग आवर इंटेंशंस प्योर इज नॉट नेसेसरी। ट्रू एंड फॉल्स, कोई जरूरत ही नहीं है उसकी, नेसेसरी नहीं है। वेरी गुड, इट इज एक्सट्रीमली नेसेसरी। जिससे गलती से हो गया पर उसको याद रखे कि इंटेंशंस जो है वो प्योर करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि उसकी वजह से आपका सवाब जो है, आपका रिवॉर्ड जो है वो कम हो सकता है। लेट्स सी, ओनली अल्लाह नोज व्हाट इज इन आवर, ये ओनली भी समझना है। ओनली अल्लाह नोज व्हाट इज इन आवर डैश हार्ट्स, इन आवर फोन, इन आवर हाउस। कुछ चीजें इसमें से ऐसी हैं जो बाकी लोगों को भी पता होती हैं।
So کون سی ایسی چیز ہے جو کہ صرف اللہ تعالیٰ کو پتا ہے؟ یس ویری گڈ. ہمارے فون اور ہاؤس کے بارے میں باقی لوگوں کو بھی پتا ہو سکتا ہے، پر ہمارے ہارٹس کے بارے میں صرف اللہ تعالیٰ کو پتا ہے. بارک اللہ فیک. The honors given to the reciter of Quran on the day of judgment کیا کیا ہوں گے؟ The crown of nobility، کرامہ کا تاج، اور پھر clothes of nobility، اچھے سے خوبصورت لباس، اور پھر اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوں گے. یہ تینوں میں سے کوئی ایک یا سارے؟ ویری گڈ. کراؤن تو اس کو ملے گا. ویری گڈ. اور all of these، الحمدللہ all of these. Let's see. نیکسٹ جو ہے حق آف تلاوہ means to only recite Quran properly and not follow it. صرف قرآن اچھی طریقے سے پڑھنا تجوید کے ساتھ، یہی کافی ہے تلاوت کے لیے، حق کے لیے. اس کے اوپر عمل کرنا ضروری نہیں ہے، ایکشن اس کے حساب سے کرنا کوئی ضروری نہیں. Teacher, I accidentally pressed wrong. کوئی بات نہیں مناہل، اگر آپ کو آتا تھا تو that is important. Obedience means to follow the footsteps, to follow the commands, or none of these. آپ نے غور سے آنسر کرنا، میں نے اس کو ایکسپلین بھی کیا تھا. Obedience means to follow the commands, to follow the footsteps, or none of these. Okay, dash means to itba means to follow the footsteps. Is it true? اتباع کا مطلب ہے کہ قدم جو ہے قدم کے نشان ان کے اوپر جانا. فَاتَّبِعُونِی کے معنی میں ہم نے دیکھا تھا. What does it mean? اتباع means to follow the footstep. True یا false? It should be easy for you. Very good. It does means to follow the footsteps. Let's see. Allah will dash the sins of the believers. On the day of judgment, Allah Ta'ala will reveal, سب کو show کر دیں گے, conceal, سب سے چھپا لیں گے, یا پھر none of these, the sins of the believers. ہمارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ ڈھانپ لیں گے, اللہ تعالیٰ سب کو دکھا دیں گے. Reveal, showing ہے, اور conceal, hiding ہے. So I got the 9 answers. Let's see. Very good. Conceal. Reveal نہیں. When Allah loves someone, He calls out to کون سے angel کو بلاتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ Angel Mikael, Angel Jibrail, اور Angel Israfil. یہ تو سب کا ٹھیک ہونا چاہیے. Let me see. چلے. Very good. Angel Jibrail. یہ Angel Mikael کس نے لکھا ہے؟ ان کی تو بات ہی نہیں کی تھی ہم نے آج پوری کلاس میں. Let's see who is at the podium. Third position پہ امامہ, بارک اللہ فیکی. And I don't know یہ کون سا بچہ ہے جس کا نام مجھے نہیں سمجھ آ رہی. متی. And Muhammad as on the top. بارک اللہ فیک. Arfa and Manahil are runners up. Alhamdulillah, all of you did a great job. And آپ لوگوں نے بہت اچھے سے لرن کیا. اور اب مجھے پتا چلنا چاہیے جب مجھے آپ لوگوں کی طرف سے ایک پوائنٹ ایٹ لیسٹ جو آپ لوگوں نے لرن کیا ہے وہ آپ نے شیئر کرنا ہے. اور رمضان گولز کے حساب سے بہت اچھا سی ایک چیز جو ہے وہ کچھ نوٹ شیئر کیے تھے امامہ نے. ویل ڈن امامہ. اور حفصہ نے شیئر کیے تھے. پر اس کا مطلب یہ نہیں کہ باقی لوگ جو ہیں وہ نہ شیئر کریں. پلیز شیئر کرتے جائیں. کیا پتا کچھ ایسے پوائنٹس ہوں جو کہ آپ کے پاس ہوں اور کسی اور کے پاس نہ ہو, تو اس سے بھی آپ کو ثواب ملے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے, تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے, جو آج کا لیسن تھا اس میں سے آپ نے کوئی ایک بات شیئر کرنی, اور کوشش کریں جسٹ رائٹ اٹ ڈاؤن ناؤ. اٹ ڈزنٹ میٹر, بعد میں آپ اس کو بعد میں خوبصورت کر کے بھی بھیج سکتے ہیں, پر اگر آپ کو جو ابھی فریش یاد ہے اگر آپ ابھی بھیجیں گے تو آپ لوگوں سے جلدی ہو جائے گا. ڈن. جسٹ 1 line but do that.
یاد رہے گا آپ لوگوں کو؟ جلدی سے مجھے مائک پہ بتائیں, کریں گے آپ لوگ ایسے انشاءاللہ؟ انشاءاللہ یس. انشاءاللہ ٹھیک ہے. Inshallah. اور یہ سوچ کر اور یہ سوچ کر کرنا ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خوش بھی ہوں گے اور مجھے خود بھی عمل میں فائدہ ملے گا. ٹھیک ہے, تو لرننگ پوائنٹ شیئر کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ نیکسٹ ویک ہماری ملاقات ہوتی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.